औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारी स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अपने रूज पर है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने फिर नए इंतखाबी मंशूर के साथ मार्केट में मौजूद हैं। जो पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो दोबारा वही चूरन बेचने जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के पास एक ही बात होती है कि मैंने मोटरवे बनाई, मैंने मेट्रो बनाई, मैंने 5 के मुकाबले में 8 एटमी धमाके की। उनके पास कोई ऐसा मंशूर नहीं है कि पाकिस्तान पे 60 अरब रुपए के जो कर्जे हैं वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं और हम IMF के चुंगल से कैसे निकल सकते हैं। जनाब इमरान खान साहब, बेशक उन पर पाबंदियाँ हैं, वो पाबंद सलासल हैं और उनकी पार्टी जो है उसे दीवार में चुन दिया गया है। लेकिन 2018 के इंतखाबात में उन्होंने भी दावा किया था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। लेकिन उसके बाद वो IMF के पास गए। जब शहबाज शरीफ साहब ने उनकी हुकूमत को गिरा दिया अदम एतमाद के जरिए, तो बाद में 18 माह यही कहते रहे कि हम जो भी मुश्किल फैसले करें इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, क्या हम सारी ज़िंदगी यही सुनते रहेंगे कि फ़लाँ ने ये किया था, पिछली हुकूमत ने ये किया था, ये सब किया दरा पिछली हुकूमत के हम बेबस हैं और हम पर महंगाई के बम गिराते जाएंगे? मोहतरम नाज़रीन, ये जो रवां महीना है जनवरी का, 2024 का जनवरी, इसमें 2 दफ़ा अब तक बिजली की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। तकरीबन 12 रुपये अब तक बढ़ाई जा चुकी है और 6 रुपये कुछ पैसे मजीद बढ़ाई जाएगी, यानी कि 30 रुपये के लगभग तो इसी महीने में बिजली की कीमतें बढ़ाने का इरादा है इस हुकूमत का, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है। लेकिन ये तसलसल है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारी जमातें जो हैं वो इंतखाबात में जब आती हैं तो फिर कोई नया चूरन बेचना शुरू करती हैं। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फिर रोटी कपड़ा मकान पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों की आज भी बुनियादी ज़रूरत। तो उनसे पूछा जाए कि आपके नाना हजूर रोटी कपड़ा मकान का जो उन्होंने नारा लगाया था उसका क्या हुआ? आपकी वालदा बार बार वज़ीर-ए-आज़म बनी, उसका क्या बना? फिर आपके वालिद साहब 5 साल सदर पाकिस्तान रहे, तो वो रोटी कपड़ा मकान क्यों नहीं दे सके? लेकिन कुछ जमातें ऐसी भी हैं जिन्होंने हमेशा सर्व किया है, उन्होंने इस अवाम को नहीं लूटा। उन्हीं में से एक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये नई रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन इसकी खिदमात का दायरा पहले से है, वो आप जानते हैं। मैं उसका जिक्र नहीं कर सकूंगा क्योंकि हमारे स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे पाबंदी है उसका रेफरेंस देना भी। लेकिन आप जानते हैं कि वो कौन सी जमात है जो ज़लज़ले में, जो सैलाब में सबसे ज़्यादा काम करती है, और वो कौन सी जमात है जो बलूचिस्तान में जाती है और उनकी महरूमियों का इजाला करती है, वहाँ पीने का पानी देती है, वहाँ लोगों के लिए खिदमत करती है। तो आज उस जमात के यहाँ पर NA-78 से उम्मीदवार भी मौजूद हैं और PP-61 से भी मैं उनका तारुफ भी कराऊंगा और उससे गुफ्तगू भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के NA-78 से उम्मीदवार जनाब डॉक्टर कैसर मुस्तफ़ा जज्जा साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सर। इसी तरह PP-61 से जनाब चौधरी आबद अली गुज्जर साहब हैं। अच्छा सर, आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, NA-78 से आप उसके उम्मीदवार हैं और सारे NA-78 में आपका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। तो सर, आपके पास ऐसा डिफरेंट क्या है कि आप समझते हैं कि आप अगर आते हैं NA-78 से तो आपके पास लोगों को देने के लिए क्या है सबसे पहले सर? और सर, आपका तारुफ जो है वो मैं थोड़ा सा करवा दूं कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफा जज्जा साहब हमारे उस्ताद हैं इस गुजरांवाला में, जज्जा अकेडमीज, जज्जा ग्रुप। तो एक बहुत बड़ा हवाला है, आप मुमताज़ माहिर तालीम है, आपके वालिद साहब बहुत बड़े, उनका एहसान है इस गुजरांवाला पर। लेकिन सिर्फ तालीम के मैदान में तो नहीं, आप बाकी जो हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, उसके लिए आपकी जमात का और आपका सर पूरा विजन चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, सबसे पहले तो मोहतरम इदरीस नाज साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने पेश करने का मौका दिया। सर, गुजारिश ये है कि बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो सर बुनियादी तौर पे आज तक ये फ़ैसला करने में कामयाब ही नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक कि उसके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। बिल्कुल ठीक। इस कौम के वेल विशर खैर खा कौन लोग हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारी कौम के अंदर अवेयरनेस की, शऊर की बहुत कमी है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अवाम को अवेयरनेस की और शऊर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अगर इस कौम को शऊर आ जाए, ये जितने बड़े बड़े बुर्ज आपको नज़र आते हैं ना, बिल्कुल ठीक सर, जो बड़ी बड़ी पार्टियां नज़र आती हैं और कई कई सालों से ये ईवान इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, यकीन करें कि इनके बुर्ज उल्टने में एक लम्हा ना लगे अगर इस कौम को शऊर आ जाए। बिल्कुल ठीक है। गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपने बात की है
کہ آپ کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس کیا منشور ہے اور کس طرح سے آپ ان مسائل کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ سب سے جو بڑی پرابلم ہے نا اس ملک کے ساتھ، وہ ہے کرپشن. جی بالکل ٹھیک. کرپشن کے اندر ہمارے سیاستدان اور ہماری قوم کا ایک بڑا حصہ وہ ڈوبا ہوا. جی جی. اور یہ کرپشن کا ناسور ہماری قوم کو دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے اندر ہی اندر سے. جی بالکل ٹھیک. اب ہمارے ہاں ہماری عوام جو ہے اس کی مینٹلٹی کا آپ اندازہ یہاں سے کر لیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ یہ کہتی ہے، اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جی یہ پارٹی، یہ نون لیگ والے یہ اچھے ہیں. کیوں؟ یہ اس وجہ سے اچھے ہیں، ان کو پیپل پارٹی سے لوگ اچھے سمجھتے رہے. چھوٹی برائی وہ بڑی برائی ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں. اور کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ہاں، یہ یعنی ہماری قوم یہ کہتی ہے کہ جی یہ اس وجہ سے اچھے ہیں کہ یہ اگر کھاتے ہیں نا تو کچھ لگاتے بھی تو ہیں. بالکل ٹھیک. اگر یہ آدھا کھاتے ہیں تو آدھا لگا بھی تو دیتے ہیں. یعنی ہماری قوم اسی پر ہی راضی ہو کے بیٹھ گئی ہے کہ چلو آدھا لگ تو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر ان لوگوں کی کرپشن اور ان کے بینک بیلنس، ان کی پراپرٹیاں پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے ملکوں کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کسی کو مطلب اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. جی جی. اللہ پاک نے ہر نعمت پاکستان کو عطا کی. بالکل ایسی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان آخر مسائل کے بمور کے اندر کیوں پھنسا ہوگا؟ بالکل. اس کا بیسک سبب سر یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور ہماری قیادت اور ہماری جو لیڈرشپ ہے نا، جی جی سر وہ ہمیں اچھی نہیں مل سکی. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے، ان کا ویژن باقی لوگوں سے بہتر تھا کمپیریٹیولی. ٹھیک ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ناکامی کی، اور ان کے بھی جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی کشکول لے کر مانگنے پہ مجبور ہوئے، IMF کے پاس جانے پر مجبور. ہاں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی تربیتی ایجنڈا نہیں ہے. قوم کو انہوں نے تھوڑی سی اویئرنیس دی ہوگی، قوم کو انہوں نے کچھ لوگوں کے خلاف، چوروں ڈاکوؤں کے خلاف کھڑا تو کیا، لیکن ان کے اپنے پاس کوئی ویژن نہیں تھا کہ آگے کدھر جانا ہے. قوم کی تعلیم و تربیت جو ہے نا اس کا کوئی ویژن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جبکہ ہماری جو پارٹی ہے نا، عمران خان صاحب کا تو یہ تھا کہ ان کو جو نیچے ٹیم ملی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری آپ کو پتہ کھچڑی تھی پوری، وہیں سے لیے تھے لوگ، پیپلز پارٹی سے لے لیے، مسلم لیگ نون سے لے لیے. اور آج بھی یہی وجہ ہے کہ اس سیاست کے اس الیکشن کے اندر بھی ان کی پارٹی وہ جیل کے اندر ہیں، بند ہیں، اور پیچھے سے یہ سب جو ہے نا وہ جناب ایک دوسرے سے ہی لوٹ مار کر رہے ہیں. کوئی وہ رو رہا ہے، کوئی ادھر MP رو رہا ہے، کوئی MNA رو رہا ہے، مجھ سے اتنے کروڑ لیا، مجھ سے اتنے کروڑ لیا گیا ہے. بالکل ایسی. تو یعنی یہ سارا جس کرپشن کے وہ خلاف کھڑے ہوئے تھے وہی ان کے جتنے ان کی پارٹی کے اندر موجود ہے. ہاں، ان کے جو مختلف پریزیڈنٹ ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں، جو عہدیداران ہیں نا، وہی اپنے کینڈیڈیٹ سے اس وقت تک کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کرکٹر تو تھے، عوام کی دلوں میں محبت تو تھی، لیکن انہوں نے گراس روٹ سے کوئی اپنی سیاست کا جماعت کی کوئی تربیت نہیں کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. جبکہ اس کے برعکس الحمدللہ ہماری جو جماعت ہے نا سر، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جو کرسی کے انتخابی نشان سے الحمدللہ سیاست میں پورے ملک سے حصہ لے رہی ہے، اور یہ ایک قومی جماعت ہے. بالکل ٹھیک. اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت کے پاس ایک ویژن ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس جماعت کی جو قیادت ہے الحمدللہ اس نے اپنے کارکنان کی گراس روٹ سے لے کر تربیت کی ہے. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کے پاس کارکنان جیسی عظیم نعمت ہے سر. کارکن اصل نعمت ہے. جو نیچے یونٹ ہے نا، ایک اینٹ سے دیوار بنتی ہے، دیوار سے مکان کمرہ بنتا ہے، کمرے سے پھر پوری بلڈنگ بنتی ہے. بالکل ٹھیک. اب اگر آپ کے کارکنان کی تربیت ہی نہیں ہے اور آپ ادھر ادھر سے پکڑ کے سارے کرپشن میں لتھڑے ہوئے جو لوگ ہیں، کوئی پیپلز پارٹی سے، کوئی قاف لیگ سے، لوٹے لاٹے اکثر ان کو لے لا کر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے پڑے. اگر ان کی جماعت کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں نا، وہ صرف عمران خان کی وجہ سے دے رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. باقی نیچے کوئی چکر نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں. بالکل. جبکہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے الحمدللہ
یہ اس قرضوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی رکھتی ہے. اچھا جی. اور اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ اس کے نیچے سے جو کارکنان ہیں اور جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تربیت یافتہ لوگ, بالکل ٹھیک, وہ باکردار لوگ, بالکل وہ الحمدللہ اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. سر ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں میرے سمیت اور عابد علی گجر صاحب سمیت, ہمیں جماعت نے انسسٹ کر کے اس الیکشن کے اندر کھڑا کیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی ول نہیں تھی, ہماری بالکل کوئی خواہش نہیں ہے, کیونکہ ہم نے لوٹ مار نہیں کرنی. جن لوگوں نے لوٹ مار کرنی ہے وہ کروڑ 2 کروڑ روپیہ پکڑ کے ہاتھ میں بھاگ رہے ہیں ٹکٹوں کے لیے. سر بالکل ایسی ہے. اس جماعت میں الٹ کام ہے. میں کہتا ہوں جو مجھ سے آپ اتنے لاکھ لے لیں, میں فنڈ دے دیتا ہوں, لیکن آپ میری جگہ کسی اور کو کھڑا کر لیں. بہت خوب, ٹھیک ہے. لیکن ہماری قیادت کا, ہماری جماعت کا فیصلہ ہے. ہمارے لیڈر ہیں خالد مسعود سندھو صاحب, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ بھی ہیں, وہ اس وقت موجودہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جماعت کے, اور جو ہمارے سرپرست ہیں, جو ہماری قیادت ہے, اس کو آپ اچھی طرح اور عوام بھی اکثر جانتی ہے. ان کا نام نہیں لیا جا سکتا, امریکہ بہادر ناراض ہوتا ہے. ہاں جی. تو الحمدللہ ان کی ہمیں دعائیں ہیں اور ان کی شفقت ہے ہمارے پیچھے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں, ان کا نام لیں گے انڈیا کی چیخیں نکل جائیں گی اور ہمارے پاکستان کے حکمران ہیں ان کی کام پہ ٹانگ جائیں گی. جی 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 ایسے ہی ہے. تو بہرحال جی دیکھیں, وہ پاکستان کے محسن تو ہیں. جی بالکل. اس وقت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کہ وہ صدر یا پریزیڈنٹ یا کوئی عہدہ تو نہیں ان کے پاس. جی بالکل ایسی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہرحال ان کی دعائیں ہیں, ان کی دعائیں اور ان کی پشت پناہی یا سپورٹ ہمیں حاصل ہے اخلاقی طور پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ہماری جو قیادت ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں, الحمدللہ اس جماعت نے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو علیحدگی کی تحریکیں کھڑی ہوئیں اور وہاں احساس محرومی کی وجہ سے جو تحریک اٹھی تھی, پاکستان کا جھنڈا بھی لگانا وہاں پہ جرم تھا. بالکل ایسی ہے. لیکن الحمدللہ یہ لوگ اپنی ہتھیلیوں پہ اپنی جانیں رکھ کے, یہ نوجوان ہماری جماعت کے وہاں گئے, وہ بلوچستان کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے کئی سال تک وہاں محنت کی, لوگوں کی خدمت کے ذریعے ان کو پیار محبت دیا, ان کی جو احساس محرومی تھی نا بلوچیوں کی وہ ختم کی. آج اللہ کے فضل و کرم سے وہی لوگ جو پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرانے دیتے تھے, آج آپ کو بلوچستان میں جگہ جگہ پاکستان کے جھنڈے انہوں لوگوں نے تھامے ہوئے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور اس جماعت نے وہاں کنویں لگوائے, وہاں پہ بہت کچھ کیا, وہ ساری خدمات آپ سے, ہاسپٹلس بنائے ہیں وہاں پہ, خدمت کے مراکز ہیں وہاں پہ. تو سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جماعت جتنی بھی خدمات آج تک پورے ملک کے اندر کر رہی ہے, ہاسپٹل کی شکل میں, ڈسپینسریز کی شکل میں, کیمپ لگتے ہیں بہت سارے, اور فری میڈیکل کیمپس ہیں, اور زلزلے, سیلاب, ہر جگہ سب سے پہلے یہ جماعت پہنچتی ہے. یہ جماعت وہاں سب سے پہلے پہنچتی ہے. یہ راشن تقسیم کرتی ہے, پکے پکائے کھانے دیتی ہے, اور یہ ان علاقوں کے اندر سارے لوگوں کو مکان بنا کے دیتی, جن کے مکان گر جاتے ہیں بارشوں سے, زلزلوں سے, کسی بھی آفت سے. یعنی کہ اس جماعت نے دعویٰ نہیں کیا 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے, یہ پریکٹیکلی بنا کے دیتے ہیں, اور کبھی گنوائے بھی نہیں کہ ہم نے اتنے بنا کے دے دیے. اور سر اس جماعت نے, جو جماعت سر بغیر اقتدار میں آئے, بالکل ٹھیک, بغیر کسی فنڈ کے, بغیر کسی اقتدار کے, بالکل ایسی جو جماعت اتنی خدمات اللہ کے فضل و کرم سے پیش کر رہی ہے, تو اگر اللہ پاک ان کو اقتدار دے گا تو کیا ایسے لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ کرپشن کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر یہ لوگ باکردار, بالکل, اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور یہ محب وطن لوگ ہیں. یہ کبھی بھی کرپشن نہیں کریں گے. سر جب کرپشن نہیں ہوگی, آدھا کھاتے ہیں تو آدھا لگاتے ہیں, یہ والا کام نہیں ہوگا, تو انشاءاللہ یہ ملک, اس کے پاس ہر نعمت ہے دنیا, بالکل, یہ انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ یہ کشکول اور یہ IMF کی غلامی, ورلڈ بینک کی غلامی, یہ FATF کی غلامیاں, سر اس سے انشاءاللہ یہ ملک آزاد ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں نے دوبارہ آپ کی طرف آنا ہے اور آپ سے کویسچن کرنا ہے. کل ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے, اس میں یہ کہا گیا, یہ منسوب کیا گیا ہے ہمارے جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل باجوہ کی طرف سے, انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ اس میں لگائی گئی. انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے یہ جو اورنج ٹرین ہے اس میں سے 40% کمیشن لیا ہے. یہ جنرل باجوہ سے منسوب کر کے بیان دیا گیا, یعنی کہ لوٹ مار کا یہ بازار گرم تھا. میں دوبارہ جب آپ کی طرف آؤں گا تو پھر دوبارہ اس سوال کا جواب. چوہدری عابد علی گجر صاحب, آپ PP 61 سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو کیا آپ کا مقابلہ تو ان لوگوں سے ہے جو ہر روز 1 کروڑ روپے کی گیس اور 1 کروڑ روپے کی بجلی چوری کرتے ہیں؟
میں واضح طور پر کہتا ہوں، یہ میں نے بہت سارے پروگرامز میں کہا، آپ کا ان سے مقابلہ ہے، تو کیا آپ ان کا مقابلہ کر لیں گے جو ڈیلی کم از کم 1 کروڑ روپے کی گیس اور 1 کروڑ روپے کی بجلی چوری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ عزیز بھائی، آپ نے تو سر موسٹ میں بلایا اور موقع دیا مجھے آپ اپنے لوگوں سے گفتگو کرنے کا. میں آپ کے توسل سے یہ بات اپنے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ شہر اور یہ ہمارے لوگ جو ہے ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کرپشن کے بے تاج بادشاہ ان کو کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، برا نہیں ہوگا. بالکل ایسی ہے، کیونکہ جن سے میرا مقابلہ ہے وہ لوگ اس شہر کے گنڈے بھی ہیں اور کرپٹ لوگ ہیں. آپ نے جیسا کہ کہا بجلی اور گیس کی ڈیلی 1 کروڑ جو کہ کروڑوں روپے کی انہوں نے کی ہے، وہ پکڑی بھی گئی ہے اور وہ ہمارے لوگ جو ہیں اس کا بل ادا کرتے رہے ہیں. بالکل ایسے عوام بل ادا کرتے ہیں. تو میں اپنی عوام سے کہوں گا اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہوگی؟ ہمارے پیسے لوٹ مار کر کے ہمیں وہ ساری ڈیکوریشن اور چیزیں اور ہمارے لوگوں کو خرید و فروخت کر رہے ہیں. منڈی بنائی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو. میں تو ان پہ حیران ہوں، ان لوگوں پہ جو ہمارے بھائی ان سے پیسہ لے کے اور اپنے آپ کو ان کے دفاتر کھولتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بریانی پہ بھیج دیتے ہیں. تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی، آمین. ہمارے بھائیوں کو، گجرانوالہ کے رہنے والوں کو، پاکستان کے رہنے والوں شہریوں کو ان جیسے گنڈوں اور بدماشوں اور لٹیروں سے محفوظ رکھے. اور یہ جو ملک ہے اور یہ جو گجرانوالہ سٹی ہے یہ بہادروں کا شہر ہے. بالکل ایسے ہے. اس سٹی کو مضبوط لوگ ہی سنبھال سکتے ہیں، اس ملک کو مضبوط لوگ ہی سنبھال سکتے ہیں. ان جیسے سہولت کار اور کمزور لوگ ان کو ہمارے لوگوں کا فائدہ نہیں کر سکتے. بالکل دیکھیں، خدمت کرنے کے لیے انسان کے پاس جذبات ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چونکہ ان کا سرے سے لینا دینا نہیں ہے جذبات کے ساتھ کہ یہ لوگوں کی خدمت کے جذبات اپنے اندر رکھیں. بالکل ٹھیک. یہ آتے ہیں یہ پیسہ کمانے کے لیے، شہرت کے لیے، عیاشیوں کے بھی لیے، تماش بینیوں کے لیے یہ جو ہے یہاں پہ آتے ہیں سیاست میں اور 1-2 ماہ محنت کرتے ہیں، لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، پیسوں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ایک بھائی نہیں، ایک بھائی الیکشن جیتتا ہے تو سارا کنبہ جو ہے وہ بدماشی کرتا ہے پورے شہر میں. جس کے ساتھ مرضی ظلم کر دیا، جس کے ساتھ مرضی زیادتی کر دی، جس جگہ پر مرضی قبضہ کر لیا، جس کو مرضی جیل کے اندر ڈلوا دیا، جس گنڈے کو مرضی جیل سے باہر نکال دیا. تو یہ ظلم زیادتی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لوگوں کے محبت کے ساتھ اور ان کے انشاءاللہ ووٹ کی طاقت کے ساتھ ہم یہ الیکشن کو ون بھی کریں گے. اور انشاءاللہ ان کی گنڈا گری، ان کی زیادتی، یہ جو ظلم کرتے رہے ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے. اب گجرانوالہ شہر میں جماعت نے الحمدللہ وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں جو مضبوط بھی ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم پیسوں سے سب کو خرید لیں گے، ہم پیسوں سے جج خرید لیں گے، ہم پیسوں سے ادارے خرید لیں گے، ٹیچر خرید لیں گے، ہم جو ہے پیسوں سے ووٹ خرید لیں گے، ہم پیسوں سے جیت جائیں گے. اللہ کے فضل سے میں اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ کے فضل سے، کہ یہ ہم ان کی ساری کرپشن 2 نمبری جو ہے اللہ کے فضل سے ان کو ہم انشاءاللہ تعالی بریک لگوائیں گے. تو یہ طاقت یہ اللہ نے حوصلہ اور ہمت والے لوگوں کو ہی دی ہے. یہ ہماری جماعت اور ہم ہی انشاءاللہ تعالی ان کو اس کرپشن سے دور کر سکتے ہیں، ان کا رستہ روک سکتے ہیں. بالکل. باقی ادر سیاستدان ہیں ہمارے شہر میں، آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، وہ نہ تو دین کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں، بلکہ اپنے پیسے بنانے کے لیے اور اپنی لیول کو اونچا کرنے کے لیے. جی بالکل ٹھیک. تو اللہ کے فضل سے ہمارا یہ موٹو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. نہ ہم ان لوگوں جیسے ہیں تو نہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی صاف میں کھڑا کرے جو کہ
शैतान की सामने खड़े हैं और शैतान का साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए दुनिया में अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, ठीक हो। तो हमने दुनिया से रुखसत होना है, जैसे कि हमारे बड़े चले गए दुनिया से, हमने यहाँ से रुखसत होना तो अल्लाह को जवाब देना है। तो हम तो सब यही तैयारी करते हैं ना, आज है मुसलमान, हमने तो यही तैयारी करनी है ना आखिरत की। बिल्कुल ठीक। कि हमने अल्लाह के हजूर पेश होना तो वहाँ से सुरखरू होना है। बिल्कुल तो अल्लाह का शुक्र है जी, मुझे ये नेक लोगों की जमात का हिस्सा बनाऊं और इस पार्टी से इलेक्शन में अपनी PB 61 की जिम्मेदारी जो मिली है उसको इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा हर लिहाज से अच्छे तरीके से उसको निभाऊं जिम्मेदारी को, और इस इलेक्शन में कामयाब हूं ताकि अपने लोगों की खिदमत कर सकूं। बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 10 नुकाती एजेंडा दिए, उन्होंने कहा जी मैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे दूंगा, मैं तनख्वाहें हैं जो उनमें 100 गुना इजाफा कर दूंगा, उनका 10 नुकाती एजेंडा है। इमरान खान साहब ने 2018 में लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, उन्होंने कहा था कि मैं 50 लाख घर बना दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, पता नहीं कितने डैम्स बना दूंगा वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। आपकी जमात का भी कोई ऐसा इंतखाबी एजेंडा है या वो जो तमीर और खिदमत का सिलसिला उसी को कंटिन्यू करेंगे बगैर किसी एजेंडे के? ज़रा प्लीज़ इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। जी नाज साहब, एजेंडे के बगैर तो काम नहीं चलता। जी बिल्कुल ठीक है। इंतखाबी प्लानिंग, मनसूबाबंदी, ये सारी चीज़ें किसी भी सक्सेस और कामयाबी के लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने, अगर जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, बगैर किसी इक़्तिदार के, बगैर किसी इक़्तिदार के और अख्तियार के, जी बिल्कुल ठीक, अगर इतनी खिदमात पेश की हैं, हत्ता के सिंध के अंदर जो हिंदू हैं जी उनकी भी खिदमत की है। बिल्कुल। यानी इस जमात ने कभी ना किसी मसलक को देखा है खिदमत करते वक्त और ना किसी मजहब को देखा। बिल्कुल ठीक है। तो ये लोग जो बगैर इक़्तिदार और अख्तियार के इतना कुछ कर रहे हैं, और इन्होंने किया है पहाड़ों की चोटियों से लेकर समंदरों की गहराइयों तक, बिल्कुल ठीक। इन्होंने काम किए। तो ये किस तरह हो सकता है कि इनका आगे कोई मंशूर ना हो पाकिस्तान की बेटरमेंट और बेहतरी के लिए? तो इस जमात के पास सबसे पहला जो हमारे मंशूर का हिस्सा है वो तो ये है कि इस मुल्क पाकिस्तान को ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया। जी जी। तो हम इस मुल्क को जिस नज़रिए की बुनियाद पर कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने हासिल किया था, वो 2 कौमी नज़रिया था। जी बिल्कुल। वो आइडियालॉजी थी जो आज भी हमारी पाक स्टडीज़ की बुक्स के अंदर बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन किताबों की हद तक रहेगी वो आइडियालॉजी। हाँ, मुझे इसी बात का खदशा है कि कहीं आहिस्ता आहिस्ता आइंदा आने वाले सालों में हमारे किताबों से भी ना निकल हुक्मरान कहीं किताबों से भी ना निकाल दें। चले, अभी तो कुछ ना कुछ हमारी अगली जो जनरेशन हैं बिल्कुल उनको बुक्स के अंदर कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी। तो ये सबसे पहला हमारा एजेंडा तो ये है कि जो हमारी कौम को हमारी क़यादत ने और सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, ये जो पाकिस्तान को बनाने का मकसद था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो 2 कौमी नजरिया, उससे दूर कर दिया है प्रैक्टिकली। बिल्कुल ठीक। तो हम सबसे पहले तो ये एजेंडा रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क को दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क बनाया जाए, अल्लाह की हाकमियत, बिल्कुल ठीक, इसको इस मुल्क के अंदर कायम किया जाए। सुप्रीमेसी जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात की है, अल्लाह का कानून इसमें नाफज किया जाए, क्योंकि वो अल्लाह का कानून आएगा तो इसी के अंदर ही अवाम की बहबूद है, बेहतरी है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह पाक से बेहतर अपने बंदों का कोई भी नहीं सोच सकता। बिल्कुल ऐसी है। दूसरे नंबर पे हम, यानी कि आपका पहला एजेंडा तो ये है कि जिस बुनियाद पर मुल्क लिया गया था, प्रैक्टिकली वो निजाम नाफिज इसे एक इस्लामी फलाही रियासत बनाई जाए, पहला एजेंडा है। जी बिल्कुल ठीक। दूसरे नंबर पे ये है कि इसके अंदर अदलो इंसाफ नहीं है। बिल्कुल ठीक। अदलो इंसाफ बड़ी एक बेसिक नीड है किसी भी सोसाइटी की खुशहाली के लिए, अमन व अमान के लिए। जब लोगों को इंसाफ नहीं ना मिलता नाज साहब, तो लोग फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि किसी का कोई कत्ल हो गया, अब उसे पता है कि मुझे ना तो थाने से अदल मिलना है, ना कचहरी से मिलना है, ना किसी अदालत से मिलना है, या तो इसको लटकाया जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो फिर ये होता है कि उसके नतीजे में फिर हमारी आवाम खुद खड़ी हो जाती है, कानून अपने हाथ में ले लेती है। ये हमारे गुजरांवाला के पड़ोस में कई ऐसे गांव हैं, बिल्कुल ऐसी मिसालें मौजूद हैं, पूरे पूरे गांव मिट गए हैं जमीन से। बिल्कुल। क्या हुआ कि एक ने मारा, दूसरे ने, एक उसने मारा पहले ने,
دوسرے نے 2 مارے, اس نے 4 مارے, اس نے 6 مارے. بالکل ٹھیک. اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا, بستی کی بستیاں اجڑ گئی. جی. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عدالتوں سے تاریخ پیشی پہ جا کے لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں, مخالف راستے میں مار دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, انصاف نہ ملنے کی وجہ. انصاف نہ ملنے کی. تو سب سے بڑا تو یہ ظلم یہ ہے اس ملک میں کہ وہی بات پھر وہ کرپشن پہ چلی جاتی. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ جس نے وہ, میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہیں کہ ہماری پاکستان کی جو پولیس ہے نا, 15 پہ کال کریں تو پولیس فوراً پہنچ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 15 پہ کال کریں تو فوراً پہنچ جاتی ہے. 1500 دیں تو 1500 دیں تو واپس چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اوور آل بات ہے, ورنہ پولیس کے اندر بڑے اچھے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں. بالکل. لیکن اوور آل بحیثیت قوم, اب جب ایک غریب آدمی بیچارہ جس کا کوئی ہاتھ نہیں پڑتا, اس کو جب انصاف نہیں نہ ملتا, وہ بڑا مایوس ہوتا. بالکل ٹھیک. پھر وہ بعض اوقات مایوس ہو کے پھر وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا. بالکل ٹھیک. پھر وہ بد امنی اور خرابیاں اور بڑھ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے ایک آئیڈیل حکمران ہیں, انہوں نے جس طرح عدل و انصاف قائم کیا تھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے اندر جو عدل و انصاف قائم کیا تھا, جب وہ ایک عورت نے, ایک قبیلے کی عورت فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی اور آپ کو سفارش کروائی گئی کہ یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے, اس کا ہاتھ نہ کاٹیں, آپ اس کی بجائے اس کو کوئی اور سزا دے لیں, تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا تھا. بالکل. اور آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی نا, تو آج میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. بالکل. جس کا ایک صفر امکان موجود نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا نا, سمجھانے کے لیے صرف. تو دیکھیں جس معاشرے کے اندر مساوات اور قانون کی حکمرانی اور عدل و انصاف اس لیول پہ ہوگا, اس معاشرے کے اندر مطلب لوگ جرم کرنے کا سوچیں گے ہی نہیں. بالکل ایسی ہے. تو یہ دوسرا ہمارے منشور کا حصہ ہے, عدل و انصاف. عدل و انصاف اس کو قائم کرنا. بالکل ٹھیک ہو. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کرپشن اور بددیانتی کو ختم کرنا, اس ناسور سے قوم کی جان چھڑوانا. ایماندار لوگ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہوگا. پھر اسی طرح جو ہمارے ہاں عورتوں کے حقوق ہیں, اس کے اوپر ہماری جماعت خصوصی طور پہ کام کرتی بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے. بالکل. دیکھیں عورتوں کو آج کے دور میں بھی کہا جاتا ہے جی یہ جناب آئی ٹی کا دور ہے, یہ جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. اتنی ترقیوں کے باوجود بھی دیکھیں ناز صاحب کے صورتحال یہ ہے کہ عورتوں کو آج بھی جائیداد کے اندر مور دین 90% میرے خیال سے حصہ نہیں مل رہا سر. 99% کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جہیز ہم دیتے ہیں جس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آئی اسٹرانگلی ایگری. 20 لاکھ کی روٹی کھلا دینی ہے لیکن بیٹی کو حصہ نہیں دینا. ایسے ہی ہے. تو سر اب یہ عورت کا ایک بڑا بیسک اور بنیادی حق ہے. اسی طرح عورتوں کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. بالکل سر. اور بچیاں جو ہیں ان کی مرضی, شادی اور نکاح کے وقت ان کی مرضی کا خیال نہیں رکھا جاتا. بالکل ٹھیک. حالانکہ ہمارے دین نے بڑا بیلنس کام رکھا ہے. بالکل ٹھیک. کہ جو بچی کا باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے جو ولی ہے, اس کی بھی رضامندی ہو, اور وہ اپنی بیٹی کو بھی اعتماد میں لے کر, اگر وہ بیٹی کسی اچھے مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو اعتماد میں لے کے, اگر وہ غلط بنتا ہے تو اس کو سمجھائیں پیار محبت سے, لیکن دونوں کی مرضی کا ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ عورتوں کا ایک بڑا بنیادی حق ہے, اس سے بھی عورتوں کو محروم. چوتھا آپ کا ایجنڈا ہے خواتین کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کی فراہمی. انشاءاللہ عورتوں کے لیے سر ہم الگ, اور اسلام نے سر وہ سارے طے کر دیے ہیں. بالکل طے کر دیے. کسی قسم کا اس میں ابہام نہیں ہے کہ ہمیں نئے سرے سے کوئی اجتہادی فتویٰ دینا پڑے. اس کے اندر سر ہم عورتوں کے لیے الگ تعلیمی ادارے, بالکل ٹھیک ہو, وہ بھی ہماری ایک پریورٹی پہ ہے. الگ ہاسپٹل جہاں ٹوٹل عملہ خواتین کا ہو. بالکل ٹھیک. حتیٰ کہ جو بیہوش کرنے والی ڈاکٹر ہیں وہ بھی فیمیل ڈاکٹرز ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپریٹ کرنے والے بھی وہ بھی سب فیمیل. یہ تو بہت بڑی بات ہے. پورا عملہ ہو. اور ہماری جماعت نے ناز صاحب ایسے ہاسپٹل بنا کے پریکٹیکلی بنا کے دکھا دیے ہیں. بالکل ایسے ہی الحمدللہ کر کے دکھا دیا. اچھا اسی طرح عورتوں کے لیے الگ تعلیمی ادارے. سر آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے واقعہ سارے اسکینڈل آپ کے سامنے. بالکل ایسے. اسی طرح اور بھی بہت سے تعلیمی اداروں میں آئے روز یہ کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جو پروفیسر ہیں میل لیکچررز,
وہ بچیوں کے مارکس ان کے پاس ہوتے ہیں, بالکل وہ بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں, بالکل ایسی اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. بالکل ایسی. اب جب ان کا سارا سٹاف فیمیل ہوگا, ان کی یونیورسٹی الگ ہوگی, ان کے تعلیمی ادارے ہاسپٹل الگ ہوں گے, اور ان کو ایڈمنسٹریٹر جو ہے ایڈمنسٹریٹر وہ سارے فیمیل ہی ہوں گے. ہاں, تو وہاں پہ یہ سب بلیک میلنگ کے سب سلسلے ختم ہوں گے. بالکل. اور یہ ان بچیوں, وہ بچیاں بیچاری چند نمبروں کے لیے بلیک میل ہوتی رہتی ہیں, اور کئی تو خودکشی کر لیتی ہیں. بالکل ایسی ہے جو اس بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بنتی. جی سر. تو یہ سر ایک خواتین کے حقوق کے حوالے سے. اسی طرح جو بیچارہ ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, غریب عوام ہے, جی سر, ان کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ابھی گوجرانوالا کے اندر, اب دیکھیں ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے, میں بار بار اس بات کی طرف آتا ہوں. جی. مین مارکیٹ سیٹلر ٹاؤن کے اندر سر ہمارا سال سے ہر روز دوپہر کو دسترخوان لگتا ہے فری. بالکل ٹھیک. اور اس کے اندر مزدور, ریڑھیوں والے, رکشوں والے, گارڈ, بیچارے جو گھروں سے باہر نکلے ہوتے ہیں صبح کمانے کے لیے, اور وہ کسی ہوٹل سے کھانا کھانے کی سکت نہیں رکھتے. بالکل ٹھیک. ان کے لیے فری دسترخوان ہے. یہ تو میں نے ایک پوائنٹ ہے نا. اسی طرح سول ہاسپٹل کے اندر بھی ہمارا دسترخوان چلتا ہے, اور بھی کئی علاقوں میں الحمدللہ ہمارے دسترخوان چلتے ہیں. اب یہ مزدور لوگوں کا فائدہ ہے نا اس میں. بالکل. سحری ہم نے تقریباً رمضان کے اندر یہاں ہمارے مرکز کے اندر بہت بڑی تعداد میں دیکھ ساری رات پکتی رہتی تھی. لوگوں نے سب نے دیکھا. یہ نہر کے ساتھ نہر کے ساتھ ہمارا جو مین مرکز ہے جی ٹی روڈ پہ, مرکز یکساں, وہاں پہ تو وہاں پہ تقریباً روزانہ 80,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ڈیلی اتنے افراد تک ہماری سحری کا کھانا پہنچتا رہا. بالکل ٹھیک. گھروں میں پہنچاتے, گھروں میں ورکرز جاتے تھے, ہمارے سحری دے کے. ہمارے ورکرز نے آگے ورکنگ کی ہوتی تھی سر, ہر یونین کونسل سروے کیا ہوتا تھا, اور اس کے مطابق وہ وہاں پہ جا کے رات کو لوگ آرام کرتے تھے, اور یہ نوجوان ہمارے ساری رات جاگتے تھے. بالکل ایسی ہے. ادھر آ کے 1 بجے کھانا لے کے جانا رات کو, پھر اس کے بعد 2 بجے جا کے اس کی پیکنگ وغیرہ کر کے پھر اس کو جا کے 3 بجے سے پہلے لوگوں کے گھروں میں پہنچانا ہے, ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے. بالکل. تو ہمارا ایک ایجنڈا یہ ہے کہ یہ جو مزدور اور غریب طبقہ ہے جو بیچارہ اپنا بل دینے سے قاصر, بالکل ٹھیک, ہم ان کے لیے انشاءاللہ کوئی ان کی بجلی کے حوالے سے, ان کے گھروں کے حوالے سے, ان کو جو پسا ہوا طبقہ ہے نا, ان کو ہر صورت اوپر اٹھانا, اس کو انشاءاللہ اوپر اٹھانے کے لیے انشاءاللہ یہ جماعت جو ہے خصوصی اس پہ فوکس کرے. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح تعلیم کے حوالے سے آپ گوجرانوالا کے اندر دیکھ لیں, آپ کا تو مطلب ساری زندگی آپ کے والد صاحب جو ہیں بہت بڑا نام جناب ڈاکٹر ایجوکیشن جو ہے نا جی سر, دی موسٹ پاورفل ویپن, جی بالکل ٹھیک, از دی نالج. میں سمجھتا ہوں کہ اب جنگیں جو ہے نا وہ سر اسلحے سے کم لڑی جاتی ہیں, اور اب علم کے ذریعے, شعور کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے, ان چیزوں کے ذریعے سے قومیں جنگیں لڑیں. بالکل صحیح ہے. اور ہمارا جو نوجوان ہے اس کو یہ سوشل میڈیا کی مار دیا, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ختم کر دیا, بے روی کا شکار کر دیا. ایسی ایپس ہیں ساری رات وہ لگے ہوئے ہیں بس, اور ان کا ٹیلنٹ سارا ضائع ہو رہا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے نوجوان ہیں, ہاں ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے, شعور دینے کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گوجرانوالا کے اندر دیکھیں سال ہر سال سے ان سیٹوں کے اوپر جو قابض لوگ ہیں, جو جماعت گوجرانوالا کو اپنا قلعہ سمجھتی ہے, بالکل ٹھیک, اس جماعت نے اس گوجرانوالا شہر کو محرومیوں کا شکار کر دیا سر. یونیورسٹی نہیں دینے دی, اتنا ظلم کیا ہے اس شہر کے اوپر اور اس کی عوام کے اوپر کہ آج تک یونیورسٹی نہیں دے سکے, موٹر وے لنک نہیں دے سکے. وہ تو اب نگران حکومت آئی تو اس نے کئی کام, اس نے 6 مہینے میں ثابت کر دیا, آپ 60-70 سال میں نہیں کر سکے, یہ تو 6 مہینے میں کیا جا سکتا تھا. اور انہوں نے موٹر وے لنک نہیں دیا. 5واں بڑا صنعتی شہر ہے گجرانوالا, بالکل ایسے. اور انہوں نے گوجرانوالا کو سر ہاسپٹل نہیں دیا, بالکل, وہ پتہ نہیں صدیوں سے پرانا ایک سول ہاسپٹل, اسے بھی اب شفٹ کیا ہے وہ, ہاں کہہ رہے تھے 4 فروری کو واپس آ جائے گا. ہاں جی, تو وہ ہاسپٹل جو ہے اب دیکھیں 60 لاکھ سے زائد آبادی ہے گوجرانوالا کی. اب اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے اور ایک ہاسپٹل, اور 4 لوگ وہاں بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. بالکل, ہاسپٹل یہ نہیں دے سکے, یونیورسٹی یہ نہیں دے سکے, اور پھر چلڈرن ہاسپٹل 5-6 لاکھ تو بچے ہیں اس شہر کے, اب ان کے لیے ہاسپٹل کوئی نہیں, کوئی برننگ یونٹ کوئی نہیں, کوئی ڈرائی پورٹ کوئی نہیں, کوئی ان کے پاس انہوں نے کوئی ایک کام نہیں کیا سر. بالکل ایسی. اب پانی جب بارش ہوتی ہے دیکھ لیں ساری سڑکیں, اور یہ 3-3 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور ہمارے گھروں کے اندر پانی داخل ہو جائے. جی بالکل, تاکہ ہمارے جو ایم پی اے اس علاقے کے ایم پی اور ایم این اے صاحب ہیں نا سر, چونکہ میرا بھی اسی روڈ پہ رہائش ہے میری بھی, تو اب ان کے اپنے گھروں کے سامنے پانی سر دریا کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف بارش کے وقت, بارش کے
24 घंटे बाद भी पानी कई दफ़ा खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे। और हमारे MNA साहब जो हैं उन्होंने तो ये किया हुआ है कि अपने घर के सामने एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है, कोई 4 फुट ऊंचा, ताकि पानी जो है वो ना आए, वो मेरे अंदर ना जाए, बाहर खड़ा रहे। बिल्कुल ठीक। ये कोई हालत तो नहीं ना सर? बिल्कुल ये हल तो ये था कि वो अवाम का मसला कैसे हल होगा? कितने लोग हैं जो इस तरह स्पीड ब्रेकर बना के काम चलेगा? बाहर लोगों ने तो बाहर निकलना, बिल्कुल। हर एक के पास लैंड क्रूजर और पराठो तो नहीं होती। तो बहरहाल एक हमारी प्रायोरिटी ये है बेसिक कि हम इंशाल्लाह एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी और तालीमी इदारे बच्चों के बच्चियों के, इस वक्त तो तालीमी इदारे गवर्नमेंट के तकरीबन फ्लॉप हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और ये NGOs को दे रहे हैं। हमारा चूँकि मेरे वालिद मोहतरम का आप जैसा कि जानते हैं कि निसफ सदी से ज़ायद का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे, तालीमी इदारों पे, और हेल्थ के वाले से भी हमारा बड़ा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। मेरे माशाल्लाह 4 भाई डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और अल्लाह के फजल व करम से मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी मेडिसिन की फैक्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल की 5 फैक्ट्रियाँ लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम हेल्थ को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मेरे एक भाई सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला के अंदर भी हैं। तो डॉक्टर साहब नाज साहब, हम अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ को भी बड़ी अच्छी तरह जानते। 2 ये बेसिक मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी कौम, सेहत और तालीम, हाँ, तो इनके अंदर भी हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वसी जो है ना, वो जमात भी तजर्बा रखती है, और आप जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाती तौर पे भी रखते हैं। इस पे भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये मैंने चंद बेसिक बातें आपको बताई हैं। यूथ के वाले से हमारे पास बड़े प्रोग्राम हैं, और इंटरनेशनली जो हमारे पाकिस्तान का जो मोराल इन्होंने डाउन किया है उसके अंदर भी बेहतरी लाने के लिए हमारे पास जमात के पास बहुत अच्छा एजेंडा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं इनसे पूछना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। इंशाल्लाह मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि इन मोअज़्ज़ज़ हस्तियों को आपके सामने बिठाऊं और फिर इनसे हम गुफ्तगू करें। मोहतरम नाज़रीन, आपने इनकी पूरी बात सुनी, इन्होंने अपना पूरा एजेंडा खोल के आपके सामने रखा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो हसूल इंसाफ का है। हमें इंसाफ नहीं मिलता। तहरीक इंसाफ के नाम पर बनी, लेकिन किसी जमात का नाम इंसाफ उसके साथ लगा देने से तो मामला हल नहीं होते। मैं सारा दिन लड्डू लड्डू कहता रहूँ, रोटी रोटी कहता रहूँ, मेरा पेट नहीं भर सकता जब तक मैं खाना लूँ। तो प्रैक्टिकली जिन लोगों ने किया है और जो करने का इरादा रखते हैं, आज बहुत सारी बातें आपके सामने आई। आपको फैसला करने में आसानी होगी कि हमने वोट किन्हें कास्ट करना है। अगर आप इसके बाद भी रटे रटाए और उसी बनाए हुए असूलों के तहत वोट देते हैं तो ये आपकी मर्जी है, फिर पाकिस्तान की तकदीर कभी नहीं बदल सकती। हम लोगों ने कोशिश करके आपके सामने वो लोग ला खड़ा किए हैं जिनका आप मुआवजना कर सकते हैं, कंपैरेटिवली उन्हें देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप कंपैरिजन नहीं करते और उसके किए बगैर एक बिरयानी के प्लेट पर आप वोट कास्ट कर देते हैं तो फिर मुल्क की तकदीर कभी नहीं बदलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान को सदा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।